الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء والزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب صدق اللہ العظیم۔ آج کی اس باوقار دینی مجلس کے صدر محترم، اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام، سامنے نشستوں پر بیٹھے ہوئے بزرگوں اور دوستوں، اور پردے کے پیچھے بیٹھی ہوئی ماؤں اور بہنوں، آج کا یہ جلسہ جس عنوان پر منعقد ہوا ہے وہ اسٹیج پر پیچھے آپ حضرات کی نظروں کے سامنے آویزاں ہے۔ حالات حاضرہ اور ہماری ذمہ داریاں۔ اس وقت پورے ہندوستان میں اس موضوع پر جلسے ہو رہے ہیں، اور یہ وقت کا سلگتا ہوا موضوع ہے، کیونکہ اس وقت پوری دنیا میں اسلام اور مسلمانوں کے تعلق سے جو حالات پیدا کیے گئے ہیں اور دن بدن اور اس میں بگاڑ کی کوشش ہو رہی ہے، وہ ہر باخبر آدمی اس سے واقف ہے۔ اس وقت گویا ہمارے سامنے وہ منظر ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400-1500 سال پہلے کھینچا تھا اور امت کو بتایا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب دنیا کی ساری قومیں اسلام اور مسلمانوں کو مٹانے کے لیے اس طرح ٹوٹ پڑیں گی جس طرح بھوکے دسترخوان پر گرتے ہیں، اور جس طرح دسترخوان بچھا کر لوگ ایک دوسرے کو کھانے کی دعوت دیتے ہیں کہ آؤ دسترخوان لگا ہوا ہے تم بھی کھانا کھا لو، ٹھیک اسی طرح دنیا کی دوسری قومیں ایک دوسرے کو دعوت دیں گی کہ سب سے نرم چارہ اس وقت مسلمان ہے، اپنا ہاتھ صاف کرنا چاہتے ہو تو آؤ، اس سے بہتر اب کوئی موقع نہیں ملے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشین گوئی فرمائی تھی، اور اس وقت ہم دنیا میں یہی حالات دیکھ رہے ہیں۔ دنیا کی وہ قومیں جن میں نقطۂ اتصال نام کی کوئی چیز نہیں ہے، دو مذہب کے ماننے والوں میں جتنا بودھ ہو سکتا ہے، جتنی دوری ہو سکتی ہے، ان کے افکار و نظریات، ان کے خیالات اور ان کے عقائد میں جتنا تضاد ہو سکتا ہے وہ موجود ہے۔ کسی ایک نقطے پر وہ متحد اور متفق نہیں ہے۔ ہاں، صرف یہی چیز اسلام دشمنی اور مسلم دشمنی ایک ایسی چیز ہے جہاں وہ متفق اور متحد ہیں۔ آخر عیسائیت اور یہودیت میں نقطۂ اتصال کیا ہے؟
یہ دریا کے دو پارٹ ہیں جو کبھی نہیں مل سکتے، ان میں اتنا بعد ہے، اتنی دوری ہے، ان کے عقائد اور نظریات میں اتنا تضاد ہے، جتنا تضاد روشنی اور تاریکی میں ہو سکتا ہے اتنا تضاد ان کے عقائد اور نظریات میں ہے۔ ایک کہتا ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام العیاذ باللہ ثم العیاذ باللہ بدکار تھی، عیسیٰ علیہ السلام جائز اولاد نہیں تھے، اور دوسرا کیا کہتا ہے، حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اقنوم ثلاثہ میں سے ایک کہتا ہے، ثالث و ثلاثہ کے عقیدے کا قائل ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتا ہے، الوہیت میں ان کو شامل کرتا ہے۔ کتنا بعد ہے دونوں میں۔ اسی لیے عیسائیت اور یہودیت میں چپقلش اور آویزش ہمیشہ رہی ہے، اور جب ایک دوسرے پر غلبہ حاصل ہوا ہے اس کا خون بہایا ہے، یہ تاریخ ہے۔ لیکن آج یہی یہودیت اور عیسائیت کا گٹھ جوڑ ہے جو اسلام کو اس دنیا سے ختم کرنے کے ناپاک منصوبے کے ساتھ سامنے آیا ہوا ہے، اور مسلمانوں کو ہر محاذ سے پیچھے ڈھکیل کر حاشیے پر لگانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور اس وقت ملت اسلامیہ پر جو حالات آئے ہوئے ہیں، جن حالات کا عنوان ہے اس وقت ملت اسلامیہ پر جو حالات آئے ہوئے ہیں، اسلام کی پوری تاریخ میں اتنے سنگین حالات کبھی نہیں آئے۔ یہ سچ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے خلافت کے شروع ہوتے ہی پورے عرب میں ارتداد کی آگ پھیلی تھی، جھوٹے نبی جگہ جگہ کھڑے ہو گئے تھے، بعض قبیلوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا، اور مدینے پر حملے کی تیاریاں ہو رہی تھی، اور بظاہر اسباب یہ نظر آ رہا تھا کہ اب مدینے کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے گی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے تشریف لے جاتے ہی وہ امت جو اللہ کے رسول نے برپا کی تھی اس کو ختم کر دیا جائے گا۔ لیکن پھر بھی حالات اتنے سنگین نہیں تھے۔ یہ سچ ہے کہ 6 صدی ہجری میں تاتاریوں کا جو الغار ہوا عالم اسلام پر، اور جس نے عالم اسلام کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، تاتاری گھوڑوں کے سموں کے نیچے 2/3 عالم اسلام روندا جا چکا تھا۔ بغداد دارالخلافہ اجاڑا جا چکا تھا، وہاں کے بڑے بڑے کتب خانے جلا دیے گئے تھے، انسانوں کا قتل عام ہوا تھا، اور اتنی بڑی تعداد میں ہوا تھا کہ تاتاریوں نے سروں کے مینار بنائے تھے۔ مورخین لکھتے ہیں، اس میں مبالغہ ہو سکتا ہے کہ صرف بغداد کی تباہی کے وقت 6 لاکھ مسلمانوں کا قتل عام ہوا ہے۔ دجلہ کا پانی جو بغداد سے ہو کر گزرتا ہے، جب کتب خانے جلا کر اس کی سیاہی دریائے دجلہ میں ڈالی گئی تو وہ سیاہ ہو گیا، اور شہیدوں کے خون سے کبھی وہ سرخ بھی ہوا۔ ہلاکو کو پتا چلا کہ بغداد والوں نے اپنے محلات کے نیچے تہخانے بنا رکھے ہیں، ان تہخانوں میں زر و جواہرات کا انبار لگا رکھا ہے، تو اس نے دریا کا پانی شہر میں داخل کر دیا، اور جن لوگوں نے تہخانوں میں پناہ لی تھی وہ تہخانوں میں ہی موت کے آغوش میں چلے گئے۔
لیکن اس وقت بھی حالات اتنے سنگین نہیں تھے جتنے اس وقت ہیں، کیونکہ اس وقت جو بھی حالات تھے وہ پورے عالم اسلام کے اوپر نہیں تھے۔ آپ کا ہندوستان اس وقت تاتاریوں کی اس یلغار سے محفوظ تھا اور پرامن تھا۔ تاتاریوں کے ناباک قدم یہاں نہیں آئے تھے، یہاں اسلام پھل پھول رہا تھا اور مسلمان سکون اور اطمینان کی زندگی یہاں بسر کر رہا تھا۔ دنیا کے اور کتنے علاقے تھے جو تاتاریوں کی یلغار سے محفوظ اور مامون تھے، لیکن آج جو صورتحال ہے پوری دنیا میں، اسلام جہاں بھی ہے اور مسلمان جہاں بھی ہے اسے حالات کا سامنا ہے۔ جہاں اقلیت میں ہے وہاں بھی، جہاں اس کی اپنی حکومتیں ہیں وہاں بھی۔ آپ دیکھ لیجئے وہ ممالک جو اسلامی ممالک کہلاتے ہیں، جو مسلمانوں کے ملک کہے جاتے ہیں، وہاں کس طرح کی خوریزیاں ہو رہی ہیں۔ وہاں خود مسلمان ایک دوسرے کا گلا کاٹ رہا ہے، آگ اور خون کی ہولی دن رات کھیلی جا رہی ہے۔ بغداد کی تباہی تو وہ تو قصے پارینہ بن چکی ہے، لیکن افغانستان کی تباہی آپ کو یاد نہیں، عراق کی تباہی آپ کو یاد نہیں، شام میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کو یاد نہیں، اور جس طرح شیعی اور سنی مسئلہ کھڑا کر کے پورے عالم اسلام کو اپنے نرغے میں اس وقت لے لیا گیا ہے، کیا آپ اس سے باخبر نہیں ہیں؟ اور خود ہندوستان میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہماری اور آپ کی آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے۔ کس طرح اسلام کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، کس طرح ہمارے جذبات سے کھلواڑ کیا جا رہا ہے۔ کبھی کوئی اٹھتا ہے قرآن کے اوپر انگلی اٹھاتا ہے، کبھی کوئی سامنے آتا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی کو اپنی طعن و تنقید کا نشانہ بناتا ہے، اور کوئی بدزبان مرد یا عورت کبھی سامنے آتی ہیں وہ ازواج مطہرات اور بنات طیبات کے اوپر انگلیاں اٹھاتی ہیں۔ کیا ایسا نہیں ہو رہا ہے؟ کیا کبھی گھر واپسی کا نعرہ نہیں لگ رہا ہے؟ اور کیا کبھی لو جہاد کے نام پر شرارت نہیں کی جا رہی ہے؟ اور کیا کبھی گو ہتیا کا نام لے کر کے بے قصوروں کو قتل نہیں کیا جاتا اور ایسے انداز سے ان کی جان لی جا رہی ہے، پھر اس کا ویڈیو بنا کر کے وائرل کیا جاتا ہے؟ کیوں؟ ہمارے اور آپ کے حوصلے کو پست کرنے کے لیے، ہمیں دہشت زدہ کرنے کے لیے، ہمیں خوف کی زندگی جینے پر مجبور کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا ہمارے ملک میں نہیں ہو رہا ہے؟ یہ حالات ہیں، اور انہی حالات کو آج کی اس مجلس کا عنوان دیا گیا ہے۔ ان حالات میں ہمیں کیا کرنا ہے، ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں؟ میرے دوستو، ہماری ذمہ داریاں طے ہیں، ہمیں کچھ نہیں طے کرنا ہے، ہمارا کردار طے کیا جا چکا ہے، ہمیں کیا کرنا ہے وہ فیصلہ ہو چکا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہمیں معلوم نہیں ہے، اکثر لوگوں کو معلوم نہیں ہے، لیکن اس طرح کے حالات میں ہماری ذمہ داریاں کیا بنتی ہیں وہ فیصلہ ہو چکا ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ اس طرح کے جو حالات دنیا میں ہیں، کیا اس کا علم اللہ کو نہیں تھا کہ اس طرح کے حالات ایک زمانے میں پیدا ہوں گے؟ تھا کہ نہیں تھا؟ یقیناً تھا۔ تو جب اللہ نے اپنی کتاب قیامت تک آنے والے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اتاری ہے، تو ضروری ہو جاتا ہے کہ اللہ ہر زمانے میں پیدا ہونے والے حالات کے متعلق اپنی کتاب میں اس زمانے کے انسانوں کی ذمہ داریاں طے کر دے۔
اگر ایسا نہیں ہے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ اللہ کی کتاب میں کمی ہے، الایات باللہ، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے فرما دیا ہے لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، ہم نے تمہارے اوپر ایک کتاب اتاری ہے جس میں تمہارا تذکرہ ہے۔ اے عبداللہ تیرا تذکرہ ہے، عبد الرحمن تیرا تذکرہ ہے، عبد الوہاب تیرا تذکرہ ہے، حلیم اللہ تیرا تذکرہ ہے، مفتی یاسین تیرا تذکرہ ہے، مفتی لعیق تیرا تذکرہ ہے، اے فلاں قوم تیرا تذکرہ ہے، اے فلاں برادری تیرا تذکرہ ہے، اے فلاں خاندان تیرا تذکرہ ہے۔ لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا تمہاری سمجھ میں نہیں آتا؟ ہر ایک کا ذکر اللہ کی کتاب میں موجود ہے، ڈھونڈو تو، پڑھو تو اللہ کی کتاب کو۔ لیکن ہمارا مسئلہ تو عجیب ہو گیا ہے، ہم نے اللہ کی اس کتاب کو صرف جھاڑ پھونک کی کتاب بنا لیا، اللہ کی اس کتاب کو صرف کارخانے، دکان اور مکان کی خیر و برکت کے لیے پڑھنے والی اور پڑھی جانے والی کتاب بنا لیا ہے۔ یقیناً اللہ کی کتاب سے یہ سارے فوائد حاصل ہو سکتے ہیں اور ہو رہے ہیں، لیکن اس کے نازل ہونے کا یہ مقصد نہیں تھا، یہ تو دستور زندگی بن کر کے آیا تھا۔ اس نے ایک سانچہ دیا تھا، اس سانچے میں ایمان والوں کو اپنی زندگی ڈھالنی تھی، ہر زمانے کے حالات۔ اور پھر جب قرآن میں ان حالات کا ذکر ہے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں بھی ان حالات کا تذکرہ ہونا ہی چاہیے۔ کیوں؟ قرآن کی ایک ایک آیت، قرآن کا ایک ایک حرف یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا ایک جلی عنوان ہے۔ جو کچھ قرآن میں ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہے۔ تو موجودہ حالات جو ہیں اس میں ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، وہ ہمیں اور آپ کو بیٹھ کر یہاں طے نہیں کرنی ہیں، وہ پہلے سے طے کر دی گئی ہیں۔ ہمیں اپنی انہی طے شدہ ذمہ داریوں کو نبھانا ہے۔ وہ ذمہ داریاں کیا ہیں؟ قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ حالات دنیا میں ہمیشہ رہے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ دنیا کا کوئی دور حالات سے خالی نہیں رہے گا۔ قوموں کی زندگی تو اپنی جگہ پر، کسی فرد کی زندگی بھی اس دنیا میں ایسی نہیں ملے گی جس کی زندگی میں اتار اور چڑھاؤ نہ آتا ہو۔ کسی کے حالات یکساں نہیں رہتے، اتار چڑھاؤ ہر شخص کی زندگی میں ہے۔ ارے بھائی، بچہ ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، بوڑھا ہوتا ہے، مرتا ہے۔ اسی طرح آرام، آسائش، تکلیف، بیماری، صحت ہر ایک کے ساتھ عارضہ لاحق رہتا ہے۔ حالات ہر ایک کے ساتھ ہیں۔ ایک ہی حالت میں نہ دنیا کا کوئی فرد رہا ہے نہ رہے گا، نہ کوئی قوم رہی ہے نہ رہے گی۔ حالات تو آتے رہیں گے، جاتے رہیں گے۔ بلکہ میں تو یہ کہا کرتا ہوں، اور ہر جگہ جب اس عنوان پر جلسہ ہوتا ہے تو میں یہ کہتا ہوں، وہ حالات ہی تھے جن کے نتیجے میں انسانوں سے یہ دنیا آباد ہوئی ہے۔ اگر حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام اس درخت کے قریب نہ گئے ہوتے اور اس کا پھل نہ کھایا ہوتا جس درخت کا پھل کھانے سے منع کیا گیا تھا، وہ حالات پیدا نہ ہوئے ہوتے تو آدم علیہ السلام دنیا میں کیوں آتے اور حضرت حوا علیہ السلام دنیا میں کیوں آتی، اور پھر یہ دنیا انسانوں سے آباد کیوں ہوتی؟ حالات ہی کے نتیجے میں یہ دنیا انسانوں سے آباد ہوئی۔ اور پھر اگر دنیا میں حالات پیدا نہ ہوئے ہوتے تو آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کم و بیش 1,24,000 انبیاء کیوں آتے؟ وہ حالات کو بدلنے ہی کے لیے آیا کرتے تھے۔ اور پھر میں آگے بڑھ کر یہ بات کہتا ہوں کہ اگر دنیا میں حالات نہ پیدا ہوئے ہوتے
تو یہ امت برپا ہی کیوں کی جاتی؟ یہ امت تو برپا ہی کی گئی ہے حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ اس امت کو دو کام دیے گئے ہیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ امر بالمعروف نیکیوں کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا۔ کیا برائیوں سے روکنے کا کام اور نیکیوں کا حکم دینے کا کام یہ حالات کو بدلنے کا کام ہے کہ نہیں ہے؟ حالات کو تبدیل کرنے کی ذمہ داری ہے کہ نہیں ہے؟ جہاں بگاڑ پھیلا ہوا ہو اس بگاڑ کو دور کرنے کے لیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جو ذمہ داری اس امت کو دی گئی وہ حالات کا مقابلہ کرنے ہی کے لیے تو دی گئی ہے۔ تو حالات سے تو گھبرانا نہیں ہے، حالات تو آتے رہے ہیں، آتے رہیں گے، اور یہ امت تو خاص طور سے حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے برپا کی گئی ہے۔ اب میں آپ کو تھوڑی دیر کے لیے سیرت نبوی کی وہ جھلک دکھانا چاہتا ہوں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حالات سے نبرد آزما ہے اور کشمکش جاری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی پڑھ جائیے، خاص طور سے نبوی زندگی جو 23 سالہ ہے، اس میں سے 13 سال مکے میں گزرے ہیں اور 10 سال مدینے میں گزرے ہیں۔ ان مکے کی 13 سالہ زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا حالات رہے، کیسے کیسے واقعات پیش آئے، آپ کے اوپر ایمان لانے والوں کو کن صبر آزما حالات سے گزرنا پڑا، ظلم و ستم کی کیسی کیسی چکیوں میں ان کو پیسا گیا، ظلم و ستم کی جتنی صورتیں اور شکلیں ہو سکتی تھی سب ان کے اوپر آزمائی گئی، اور جب حد سے ظلم بڑھ گیا قوت برداشت جواب دینے لگی، اور لوگوں کی زبانوں پر، ایمان والوں کی زبانوں پر یہ آنے لگا کہ اے اللہ کے رسول، اللہ کی مدد کب آئے گی، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اس موقع پر اللہ نے وہ آیت نازل فرمائی ہے جو میں نے آج تلاوت کی ہے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم سمجھتے ہو کہ بس یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، ابھی تو تمہارے اوپر وہ حالات نہیں آئے جو تم سے پہلوں پر آ چکے ہیں، تم سے پہلے جو قومیں گزری ہیں ان کے اوپر جو حالات آئے ابھی تو تم نے ان کا مزہ چکھا ہی نہیں ہے۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ بس یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ مَسَّتْهُمُ الْبَاسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَالزُّلْزِلُوا، انہیں اذیت پہنچی، تکلیف پہنچی، وہ زلزلوا، اور انہیں جھنجھوڑ ڈالا گیا، ایسے ایسے حالات پیدا ہوئے، زندہ ان کے سروں پر آرے چلائے گئے، قینچیوں سے ان کے جسموں کو کاٹا گیا، 2 ٹکڑے کیے گئے، مایوسی اتنی بڑھ گئی کہ امت تو امت، رسول کی زبان پر بھی یہ آ گیا، متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اللہ نے فرمایا الا ان نصر اللہ قریب، گھبراؤ نہیں، مایوس مت ہو، اللہ کی مدد قریب ہے۔ یہ تو مکہ کی زندگی ہے۔ عام طور سے یہ تصور ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو حالات سازگار ہو گئے، نہیں، حالات اور پیچیدہ ہو گئے۔ مکے میں تو ایک کھلا دشمن تھا، مدینہ آنے کے بعد یہودیوں کے 3 قبیلے، منافقین، یہ آستین کا سانپ الگ، مکہ والوں کی طرف سے حملے کا اندیشہ اور خطرہ الگ، اور خطرہ اور اندیشہ ہی نہیں، ایک کے بعد ایک جنگ مسلط کی جا رہی ہے۔ بدر کا معرکہ ہوا، وحد کا معرکہ ہوا،
اور خندق کے مارکے نے تو رہی سہی کسر پوری کر دی. جتنا جھجھوڑا جا سکتا تھا، جتنا آزمایا جا سکتا تھا، حالات کو جتنا سخت سے سخت بنایا جا سکتا تھا، وہ سب سامنے آ گیا. کیا ہوا تھا وہ خندق کے موقع پر؟ پورا عرب متحد ہو کر کے مدینے کے اوپر حملہ آور ہوا. جس طرح آج پوری دنیا متحد ہو کر کے عالم اسلام پر ٹوٹ پڑی ہے، ٹھیک اسی طرح اس وقت کفر و شرک کی پوری دنیا، خاص طور سے عرب دنیا، اس چھوٹی سی اسلامی مرکز پر متحد ہو کر کے ٹوٹ چکی تھی، ٹوٹ پڑی تھی. 12,000 کا لشکر جرار مدینے کے اوپر حملہ آور ہوا تھا. اس وقت مدینے کی پوری آبادی، مرد، عورت، بچے، سب کو شامل کر لیا جائے تو مدینے کی پوری آبادی بھی 12,000 نہیں تھی. یہ فوج جو مدینے کے اوپر حملہ آور ہو رہی ہے، اس کی تعداد اتنی زیادہ تھی. پورے عرب سے جمع ہو کر کے لوگ آئے. سردی کا زمانہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے سے ایک خندق کھود رکھی ہے جو تقریباً 3.5 میل لمبی تھی. گہری کتنی تھی وہ سیرت نگاروں نے کوئی حتمی بات نہیں کہی ہے، بس اشارہ اس سے ملتا ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ انہی کے مشورے سے یہ خندق کھودی گئی تھی. اور جب خندق کھودنے کا عمل شروع ہوا تو خود حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ 5 گز خندق کھودتے تھے جو 5 گز گہری ہوتی تھی. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خندق کی گہرائی بھی اچھی خاصی رہی ہوگی، 5 گز، تاکہ لوگ اس کو آسانی سے پار نہ کر سکیں. اور یہ مدینے کے ایک سمت میں کھودی گئی تھی، شمال کی طرف، اتر کی طرف، کیونکہ مدینے کے 3 طرف میں ہرہ ہے، وہ نوکیلے پتھر ہیں جہاں سے کسی بڑی فوج کے آنے کا راستہ آسان نہیں ہے. حملے کا خطرہ صرف ایک سمت سے تھا، اسی سمت میں خندق کھودی گئی تھی. اور یہ 3.5 میل لمبی خندق صرف 6 دن میں کھودی گئی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس خندق کے کھودنے میں شریک تھے. ادھر خندق سے فراغت ہوتی ہے اور ادھر احزاب آنا شروع ہو جاتے ہیں، متحدہ لشکر. آج بھی عالم اسلام پر جو طاقتیں الغار کر رہی ہیں وہی نام دیا گیا ہے، متحدہ ممالک، متحدہ لشکر، متحدہ طاقت. یہ متحدہ لشکر مدینے کی طرف رخ کر رہے ہیں، لیکن یہاں پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں عجیب صورتحال ہے. کبھی یہ تو دیکھا نہیں تھا، خندق وغیرہ ایسا سابقہ نہیں پڑا تھا. اب ہر طرف سے لوگ امٹ کر آ رہے ہیں، فوجیں آ رہی ہیں، ہر سمت سے مدینے کی طرف فوجیں آ رہی ہیں. لیکن مدینے والوں کا کیا حال ہوا، صحابہ کا کیا حال ہوا؟ گھبرا گئے؟ نہیں، اس وقت نہیں گھبرائے. قرآن کہتا ہے وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَثْبِيتًا. جب ایمان والوں نے احزاب کو دیکھا، اس آنے والے لشکر کو دیکھا، تو انہوں نے کیا کہا؟ هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ. یہی وہ ہے جس کا وعدہ اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے کیا تھا. اور یہ اشارہ ہے قرآن کی اسی آیت کی طرف جو میں نے پڑھی ہے، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ
وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ۔ یہ آیت نازل ہوئی تھی، یاد تھا صحابہ کرام کو کہ ہم سے یہ کہا گیا ہے کہ ابھی تو تمہارے اوپر ایسے حالات نہیں آئے جیسا پہلوں کے اوپر حالات آئے تھے، گویا ہم سے یہ کہا گیا کہ اس طرح کے حالات آنے والے ہیں، اور یہ دیکھو ہم نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، لیکن وہ گھبرائے نہیں۔ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا۔ اس آنے والی فوج کی وجہ سے ان میں گھبراہٹ نہیں پیدا ہوئی، بزدلی نہیں پیدا ہوئی، ان کے ایمان میں پختگی پیدا ہوئی، وہ ثابت قدمی پیدا ہوئی، ایمان اور مضبوط ہو گیا اور جم گیا۔ قرآن کی یہ آیت ایمان والوں تم سے بھی کہہ رہی ہے کہ جب مدینے والوں نے متحدہ لشکر کو دیکھا تو یہ کہا تھا ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ وصدق اللہ ورسولہ وما زادہم الا ایمانا وتسلیما۔ آج ہم سے بھی قرآن کریم کی یہ آیت مطالبہ کر رہی ہے، گھبرانا مت، ہمت مت ہارنا۔ یہ آندھیاں اٹھ رہی ہیں، یہ طوفان سر اٹھا رہے ہیں، ہر چیز تمہاری مخالف نظر آ رہی ہے، یہ زمین تمہاری مخالف نظر آ رہی ہے، آسمان تمہارا مخالف ہے، لیکن گھبرانا نہیں، یہ تو ہونا تھا، ہو رہا ہے۔ یہ اللہ کی مرضی اور اللہ کے رسول کی خبر کے مطابق ہو رہا ہے۔ اس سے ہمارے ایمان میں پختگی، ثابت قدمی اپنے دین پر ہمارے اندر پیدا ہونی چاہیے۔ تو ان کو یاد تھا، اس لیے انہوں نے کہا، لیکن پھر اور کیا ہوا؟ آگے بڑھیے۔ جب یہ سامنے سے آ گئے تو مدینے کے اندر یہودیوں کا ایک قبیلہ ابھی رہ گیا تھا، بنو قینقاع کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جلا وطن فرما دیا تھا، بنو نذیر کو بھی اللہ کے رسول نے جلا وطن فرما دیا تھا، بنو قریظہ ابھی مدینے میں تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ سے معاہدہ کیا تھا کہ نہ ہم تمہارے خلاف تلوار اٹھائیں گے اور نہ تم ہمارے خلاف تلوار اٹھاؤ گے، نہ ہم تمہارے دشمن کا ساتھ دیں گے اور نہ تم ہمارے دشمن کا ساتھ دو گے۔ باہر سے آنے والا لشکر خندق کے اس طرف تھا، مسلمان اس طرف تھے، جو لڑنے کے قابل تھے وہ تو آنے والے لشکر کے سامنے تھے، پیچھے جو عورتیں تھیں، بچے تھے، انہیں محفوظ جگہ پر منتقل کر دیا گیا تھا، لیکن ان کی حفاظت کے لیے کوئی فوج تھی ہی نہیں، صرف 3000 مسلمان کی تعداد تھی اس وقت، 12000 کے مقابلے میں 3000 تھے، وہاں سے ہٹ نہیں سکتے تھے، ہر وقت تیروں کی بارش ہو رہی تھی اور دشمن خندق کو پھاندنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن یہ اطمینان تھا کہ پیچھے سے حملہ نہیں ہو سکتا، یہ اندر بنو قریظہ ہیں، ان سے معاہدہ ہے، وہ معاہدے کی پابندی کریں گے اور وہ ہم کو دھوکہ نہیں دیں گے اور پیچھے سے پشت کی طرف سے حملہ نہیں کریں گے۔ لیکن حالات بگڑ گئے۔ بنو نذیر کا سردار ہوئی ابن اخطب، جو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا باپ ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس رشتے سے خسر بھی ہوتا ہے، وہ رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھا کر کے بنو قریظہ کے سردار کعب ابن اسد کے پاس آیا اور اس کو بڑی چکنی چپڑی باتیں اور بڑے لالچ دے کر کے اس کو بدعہدی پر اس نے آمادہ کر لیا، اور یہ طے پایا کہ باہر سے آنے والا لشکر سامنے سے حملہ کرے گا اور یہ بد باطن یہودی مدینے کے اندر سے حملہ کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی، آپ نے سعدین کو، یعنی قبیلے خزرج کے سردار حضرت سعد اور قبیلے اوس کے سردار حضرت سعد، ایک سعد ابن عبادہ ہیں اور ایک سعد ابن معاذ ہیں،
دونوں کو تحقیق حال کے لیے بھیجا کہ جاؤ، اگر بات اچھی ہوگی کہ وہ بدعہدی پر آمادہ نہیں ہے تو آ کر کے علی الاعلان کہہ دینا، لیکن اگر وہ بدعہدی پر آمادہ ہے تو بات ڈھکے چھپے لفظوں میں کہنا تاکہ اور لوگوں کو معلوم نہ ہو سکے، ورنہ لوگ بددل ہو جائیں گے، ہمت ہار بیٹھیں گے۔ یہ حضرات جب گئے تو ان بدباطن یہودیوں نے بڑی شرارت کی، گالیاں بھی دی اور کہا کون محمد، کیسا معاہدہ، کیسا وعدہ، ہم کیا جانے محمد کون ہیں اور کیسا وعدہ ہم نے ان سے کیا ہے۔ یہ حضرات واپس آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کے صرف یہ کہا، اے اللہ کے رسول عدل و قارہ، اشارہ کیا اس واقعے کی طرف جب 70 صحابہ کرام کو دھوکے سے لے جا کر کے لوگوں نے شہید کیا تھا۔ گویا یہ اشارہ تھا کہ وہ بدعہدی کر چکے ہیں، آمادہ ہی نہیں ہیں، عہد و پیمان توڑ چکے ہیں، لیکن بات ڈھکی چھپی نہیں رہ گئی، پھیل گئی۔ کیا صورتحال ہوئی، کیا گزری ایمان والوں پر اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کیا گزری۔ روایات میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر اور چہرے کو ڈھک لیا اور لیٹ گئے، خاموش لیٹ گئے، اور اس منظر کو قرآن بیان کرتا ہے۔ قرآن سے بہتر اس منظر کو کون بیان کر سکتا ہے؟ قرآن کہتا ہے اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنون۔ جب تمہارے اوپر وہ چڑھ آئے، تمہارے اوپر سے بھی اور تمہارے نیچے سے بھی، یعنی مدینے کی بالائی جانب سے بھی جو شرق کی جانب ہے اور مدینے کی نیچے کی طرف سے بھی جو غرب کی جانب ہے۔ اور بعض حضرات نے کہا کہ اس سے مراد مکہ سے آنے والا لشکر ہے اور اندر سے بنو قریظہ ہے۔ اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم، چڑھائے تمہارے اوپر سے بھی اور تمہارے نیچے سے بھی۔ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، جب آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اور کلیجے منہ کو آ گئے۔ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور تم اللہ کے بارے میں طرح طرح کا گمان کرنے لگے۔ ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا، یہاں اللہ نے ایمان والوں کی آزمائش کی اور انہیں جھنجھوڑ ڈالا۔ وہی بات جو اللہ نے کہی تھی، ابھی تو ایسا وقت تمہارے اوپر نہیں آیا جو پہلوں پر آیا تھا کہ انہیں جھنجھوڑ ڈالا گیا۔ خندق کے موقع پر ایمان والوں کو جھنجھوڑ ڈالا گیا، اتنے سخت حالات آئے، لیکن پھر اللہ کی مدد آئی، اللہ کی نصرت آئی اور یہ حالات سب بدلے اور ختم ہوئے۔ لیکن ختم کیسے ہوئے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا راستہ بتایا۔ ایک موقع پر اللہ نے فرمایا کہ یہ منافقین اور یہ مشرکین جو سازشیں کر رہے ہیں، جو خفیہ تدبیریں کر رہے ہیں، گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ اللہ ان کی خفیہ تدبیروں کو، ان کی سازشوں کو، ان کے منصوبوں کو دیکھ رہا ہے، لیکن یاد رکھو دو کام کر لو گے تو ان کی ساری تدبیریں دھری کی دھری رہ جائیں گی، وہ تم کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ، اگر تم صبر کرو گے، اور صبر سے مراد
دین پر جم جاؤ. صبر سے مراد صرف وہ ایک معنی صبر کا نہیں ہے کہ کوئی حادثہ پیش آ گیا، کوئی تکلیف پیش آ گئی تو اب آہو فغا نہیں کرنا ہے، چیخنا چلانا نہیں ہے، بے صبری کا اظہار نہیں کرنا ہے. یقیناً یہ بھی صبر کا ایک معنی ہے، لیکن صبر کا جو مفہوم ہے پورا، اس کو ایک لفظ میں سمیٹا جائے تو یہ کہہ سکتے ہو کہ اگر تم دین پر جم جاؤ، یہ فیصلہ کر لو کہ ساری دنیا مل کر اگر ہمیں ہمارے دین سے ہٹانا چاہے گی، ہم سے ہمارا قرآن لینا چاہے گی، ہم سے ہمارا رسول لینا چاہے گی، ہم سے ہماری شریعت لینی چاہے گی، تو ہم سب کچھ دے سکتے ہیں لیکن اپنا قرآن نہیں دے سکتے، اپنا رسول نہیں دے سکتے، اپنی شریعت نہیں دے سکتے. اور دے سکنے کا یہ معنی ہرگز نہیں کہ زبان سے نعرے لگاؤ، اس طرح کے جلسے کرو اور چیخ چیخ کر یہ باتیں کہو، بلکہ یہ فیصلہ کرو کہ ہم ان تمام چیزوں کو اپنی عملی زندگی میں لائیں گے اور اپنے عمل میں انہیں محفوظ کریں گے. ان تصبروا وتتقوا، اور تقوی کی راہ چلو گے، لا یضرکم کیدہم شیئا، تو ان کے منصوبے، ان کی سازشیں، ان کے پلان، ان کی کارروائیاں یاد رکھو تم کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکے گی. تم نہیں جانتے ہو لیکن اللہ جانتے ہیں، واللہ بما یعملون محیط. یہ دشمن جو کچھ کر رہے ہیں، جو کچھ منصوبے بنا رہے ہیں، جو کچھ سازشیں کر رہے ہیں، اللہ کو ان کا علم ہے اور اللہ جانتے ہیں. گھبرانے کی ضرورت نہیں. تم کو دو کام یہ کرنا ہے، باقی کام اللہ کریں گے. تو اللہ نے یہ طریقہ بتایا اور وہی ہوا. جب مسلمانوں نے یہ فیصلہ لیا ہے، حالات بدلے ہیں اور اسی فیصلے سے حالات بدلیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ ہوئے. پورے عرب میں ارتداد پھیلا، بہت سے قبیلے مرتد ہو گئے، اپنے آبائی دین کی طرف واپس چلے گئے، اور بہت سے جھوٹے مدعی بھی پیدا ہو گئے. مرد تو مرد، عورتوں نے بھی یہ حوصلہ جتایا. مرد، یہ بھئی مرد ہی کیوں نبی ہو سکتا، عورت کیوں نبی نہیں ہو سکتی؟ جیسے آج کل ہو رہا ہے کہ مرد ہی مسجدوں میں امامت کرتے ہیں، عورت کیوں نہیں امام کر سکتی. ایک ویڈیو وائرل ہو رہا ہے جس میں ایک خاتون باقاعدہ نماز پڑھاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، لیکن بس یہ ہے کہ سجدہ ایک ہی کر رہی ہیں، رکوع سے اٹھ رہی ہیں. تو شاید انہوں نے یہ کہا ہو کہ مردوں کی نماز میں رکوع سے اٹھتے وقت سمیع اللہ لمن حمدہ ہوتا ہے تو ہم اللہ اکبر کہیں گے، اور مردوں کی نماز میں 2 سجدہ ہوتا ہے ایک رکعت میں تو ہم ایک ہی سجدہ کریں گے. لیکن بہرحال وہ بھی آنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس زمانے میں بھی جب پوچھا سجار سے کسی نے، ارے تو عورت ہے، تو نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، تو اس نے کہا تم کو یاد نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں. یہ نہیں فرمایا لا نبیۃ بعدی، میرے بعد کوئی نبیہ نہیں ہوگی. میں نبی نہیں، میں نبیہ ہوں. ایسے حربی استعمال کر کے جھوٹے پیدا ہو گئے. اور یہ سب دراصل، اور ایسے لوگ بھی پیدا ہو گئے جنہوں نے کہا دیکھو ہم نماز بھی پڑھیں گے، حج بھی کریں گے، پوری شریعت پر عمل کریں گے، صرف ایک کام ہم سے نہیں ہو سکے گا، ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے. طرح طرح کے لوگ پیدا ہو گئے. اور مدینے میں صورتحال کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیمار ہونے سے پہلے ایک لشکر تیار کیا تھا اسامہ بن زید کی سربراہی میں، اور اسے محاذ کی طرف روانہ بھی کر دیا تھا، سرحد کی طرف. یہ لشکر ابھی باہر مدینے سے نکلا تھا کہ آپ کی بیماری کی خبر مل گئی اور لشکر وہیں ٹھہر گیا. یہ ابھی تک ٹھہرا ہوا تھا اور چاروں طرف شورش برپا ہو گئی. مدینے میں ایک ایک فوجی کی ضرورت ہے، ایک ایک سپاہی کی ضرورت ہے.
کب مدینے کے اوپر یلغار ہو جائے، کب مدینے کے اوپر حملہ ہو جائے۔ ان سخت ترین حالات میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو فیصلہ کیا تھا، وہی فیصلہ اس امت کے لیے سبق کی چیز ہے۔ وہی فیصلہ کرنے سے حالات بدلیں گے، اس فیصلے کے علاوہ کسی اور چیز سے حالات نہیں بدل سکتے، نہیں بدل سکتے، نہیں بدل سکتے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ فیصلہ کیا تھا؟ سب سے پہلا فیصلہ تو یہ ہوا، جھوٹے نبیوں کے ساتھ جہاد ہوگا، مرتد ہو جانے والوں کے ساتھ جہاد ہوگا، زکوٰۃ دینے سے انکار کرنے والوں کے ساتھ جہاد ہوگا، ہر ایک سے جنگ لڑی جائے گی۔ صحابہ کو تردد ہوا کہ جو جھوٹے نبی ہیں ان سے جہاد سمجھ میں آتا ہے، جو مرتد ہو گئے ان سے جہاد سمجھ میں آتا ہے، لیکن جن لوگوں نے صرف زکوٰۃ دینے سے انکار کیا ہے، کلمہ پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، دوسرے اعمال کرتے ہیں، آخر ان کلمہ پڑھنے والوں سے جہاد کی کیا گنجائش؟ کون آتا صدیق اکبر کے سامنے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سامنے آئے۔ آج دنیا نے بڑا عجیب و غریب منظر دیکھا۔ وہ ابو بکر جو ہمیشہ ابراہیم کی مثال رہے، وہ عمر جو ہمیشہ موسیٰ کی مثال رہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ابو بکر کی مثال ابراہیم جیسی ہے اور میرے عمر کی مثال موسیٰ جیسی ہے۔ حضرت ابو بکر کی نرمی، رقت قلبی ہر وقت اور ہمیشہ سامنے آئی۔ بدر کے قیدیوں کا معاملہ آیا تو ابو بکر نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے، شاید ان میں سے کوئی مسلمان ہو جائے، ان کی اولاد میں لوگ مسلمان ہوں۔ اور عمر نے کیا کہا تھا؟ اے اللہ کے رسول ان سب کی گردنیں مار دی جائیں، ان سے آپ یہ توقع نہ رکھیے کہ یہ ایمان لائیں گے، اگر ان کو چھوڑا گیا تو یہ کل مزید تیاری کر کے آئیں گے، اور اے اللہ کے رسول میں تو یہ چاہتا ہوں کہ یہ سب ہمارے رشتہ دار ہیں، ہم میں سے ہر شخص اپنے رشتہ دار کو اپنے ہاتھ سے مارے، میرا فلاں ماموں ہے میرے حوالے کیجئے، میں اس کی گردن مارتا ہوں۔ علی کے بھائی ان قیدیوں میں ہیں، ان سے کہیے وہ اپنے بھائی کی گردن ماریں، ہر ایک کے حوالے اس کے رشتہ دار کو کر دیجیے۔ اللہ کے رسول نے اس موقع پر فرمایا تھا ابو بکر کی مثال ابراہیم جیسی ہے اور عمر کی مثال موسیٰ جیسی ہے، لیکن آج معاملہ پلٹا ہوا ہے۔ ابو بکر ایک چٹان بنے ہوئے ہیں، آج نظر نہیں آ رہا ہے کہ وہ رحم دل ابو بکر ہیں، اور عمر کے اندر نرمی ہے۔ آ کر عرض کرتے ہیں اے رسول اللہ کے خلیفہ، ہمارے دلوں میں کچھ شکوک ہیں ان لوگوں کے بارے میں جو زکوٰۃ دینے سے انکار کر رہے ہیں، باقی وہ کلمہ تو پڑھ رہے ہیں، ان سے جہاد کرنا ہمارے لیے جائز کیسے ہوگا؟ اللہ اکبر۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت فرمایا، اور بڑے جوش اور جلال میں آ کر فرمایا، اجبار فی الجاہلیت و خوار فی الاسلام یا عمر، عمر تم زمانے جاہلیت میں بڑے بہادر بنتے تھے، آج بزدل ہو گئے۔ اور پھر وہ بات کہی، وہ نعرہ دیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے، جو نعرہ اور اس نعرے پر عمل ہی ان حالات کو بدل سکتا ہے۔ اور ہر زمانے میں جب بھی حالات پیدا ہوئے ہیں، اسی نعرے کو لے کر کے ہمارے اکابر اور اسلاف میدان میں آئے ہیں، اور انہی نعروں پر عمل کرتے ہوئے حالات کو بدلا ہے۔ اسی نعرے پر عمل کرتے ہوئے حالات بدلیں گے۔ اس کے علاوہ کمیٹیاں بنا لو، جلسے کر لو، جلوس نکال لو، حالات میں ذرہ برابر تبدیلی آنے والی نہیں ہے۔ وہ نعرہ کیا تھا صدیق اکبر کا؟ اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، میرے جیتے جی دین میں کمی ہو نہیں ہو سکتا۔
ابو بکر زندہ رہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین میں کمی کی جائے، اس کے کسی حصے کو نکالا جائے، حذف کیا جائے، یہ ابو بکر کی زندگی میں نہیں ہو سکتا۔ اور فرمایا عمر سن لو، یہ لوگ زکوٰۃ کی بات کر رہے ہیں، اگر زکوٰۃ میں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اونٹ دیتے تھے، ان لوگوں نے مجھے اگر اونٹ دیا اور وہ رسی نہیں دی جس سے اونٹ باندھا جاتا ہے، اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اونٹ کے ساتھ ساتھ وہ رسی بھی دیتے تھے، تو میں اس رسی کو لینے کے لیے بھی ان سے جہاد کروں گا۔ یہ فیصلہ ہوا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر اللہ نے ہمیں شرح صدر عطا فرما دیا، اور پھر جہاد ہوا، اور صرف 2.5 سال کی مدت میں۔ اور اس وقت ایک واقعہ اور پیش آیا، یہ عرض کیا گیا کہ ٹھیک ہے حالات بڑے نازک ہیں، حالات کا تقاضا یہ ہے کہ اسامہ بن زید کا لشکر جو باہر پڑاؤ ڈالے ہوئے ہے اسے ابھی روانہ نہ کیا جائے، اسے روک لیا جائے، مدینے پر کسی وقت بھی حملہ ہو سکتا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا خدا کی قسم اسامہ بن زید کا لشکر جائے گا اور انہی حالات میں جائے گا۔ ابو بکر کی یہ مجال نہیں ہے کہ جو پرچم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باندھا ہے ابو بکر اس پرچم کو کھول دے۔ مدینے کے حالات اگر اتنے بگڑ جائیں کہ ابو بکر کی بوٹیاں نوچ لی جائیں تب بھی ابو بکر اس لشکر کو روانہ کرنے سے باز نہیں آئے گا، اسامہ بن زید کا لشکر جائے گا اور ہر حال میں جائے گا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا روانہ کیا ہوا لشکر ہے۔ میرے دوستو، پورے عزم اور حوصلے کے ساتھ دنیا کے مسلمانوں کو اور بالخصوص ہندوستان کے مسلمانوں کو ان نازک حالات میں یہ فیصلہ لینا ہے کہ ہمیں ہر حال میں دین پر جمنا ہے، دین پر عمل کرنا ہے۔ یاد رکھو دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ بے عمل مسلمانوں کو مٹانے کے لیے نہیں ہو رہا ہے۔ نام کے مسلمان سے دنیا کو کوئی تکلیف نہیں ہے۔ اگر درد ہو رہا ہے پیٹ میں تو کام کے مسلمانوں سے درد ہو رہا ہے۔ کام کے مسلمان تم بن نہ پاؤ، اس لیے یہ حالات ہمارے اوپر مسلط کیے جا رہے ہیں، ہمیں خوف زدہ کیا جا رہا ہے اور ہمیں دہشت زدہ کیا جا رہا ہے۔ اس کا علاج ایک ہی ہے، ہم پورے حوصلے کے ساتھ، عزم اور ہمت کے ساتھ یہ فیصلہ کر لیں کہ ہمیں دین پر جمنا ہے، اس کی ایک ایک چیز کو اپنی زندگی میں لانا ہے۔ مجھے یہ بتاؤ، آج ہندوستان کے اندر 3 طلاقوں کا مسئلہ حکومتی سطح پر اٹھا ہوا ہے۔ ہماری حکومت کے پاس اب کوئی مسئلہ تو رہ نہیں گیا ہے، ساری نوکریاں تو وہ دے چکی ہے، الیکشن میں جتنے وعدے اس نے کیے تھے سارے وعدے پورے کر چکے ہیں۔ آپ میں سے بھی ہر شخص کے اکاؤنٹ میں 15 لاکھ تو آ ہی چکے ہوں گے، اور آپ لوگوں نے بھی خوب اس کو استعمال کیا ہوگا۔ وہ سارے کام تو حکومت کر چکی ہے اور ابھی اس کو 2.5-2 سال باقی ہے۔ اب اس نے سوچا ہے کہ ہمارے یہاں جو بگاڑ ہے شریعت میں، دین میں، اس بگاڑ کو وہ دور کرے، اور طلاق ثلاثہ کے مسئلے کو اس نے اٹھایا ہے۔ میرے دوستو، طلاق ثلاثہ کا مسئلہ جو حکومت نے اٹھایا ہے یقیناً یہ اس کی بدنیتی ہے، اور وہ اس راستے سے ہماری شریعت میں مداخلت کا من بنا چکی ہے، بلکہ اس پر عمل کرنا اس نے شروع کر دیا ہے، اس نے عمل کرنا شروع کر دیا ہے۔ لیکن شریعت، قرآن اور سنت وہ چیز ہے جس کی حفاظت کا وعدہ اس احکم الحاکمین، خالق کائنات اور مالک کائنات نے کیا ہے، جس کا بنایا ہوا یہ پورا کارخانہ اور اس کا نظام ہے، وہ حفاظت کر رہا ہے۔
اس کی حفاظت میں خلل ڈالنا گویا اللہ کی طاقت کو چیلنج کرنا ہے، اور یہ چیلنج کرنے والے کبھی کامیاب نہیں ہوئے ہیں، ہلاکت اور تباہی ان کا مقدر بنی ہے۔ شریعت اور دین قیامت تک کے لیے ہے اور وہ محفوظ رہے گا۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ہمیں یہ سوچنا ہے کہ حکومت کو یہ موقع ملا کیسے۔ اگر ہم اس پر غور کریں گے تو ہماری سمجھ میں یہ بات آئے گی یہ موقع بھی حکومت کو ہم نے ہی فراہم کیا ہے۔ ہماری طلاق کے سلسلے میں ہماری بے عملی، بدعملی، اس کا غلط استعمال، حکومت کو یہ موقع اس نے فراہم کیا ہے۔ ہمارے فراہم کیے ہوئے موقع سے وہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہی ہے، ہم بھی اس میں قصوروار ہیں۔ ہم نماز سیکھ کر پڑھتے ہیں، زکوٰۃ کے مسائل سیکھ کر زکوٰۃ دیتے ہیں، حج کے لیے جانا ہوتا ہے تو حج کے مسائل سیکھ کر حج کرنے جاتے ہیں۔ طلاق اللہ کو تمام جائز کاموں میں سب سے ناپسند کام ہے۔ طلاق ہوتی ہے تو عرش الہی کانپ جاتا ہے۔ رشتے نکاح اس لیے نہیں ہوتا کہ اسے توڑا جائے۔ رشتے نکاح کو مضبوط کرنے کے سلسلے میں شریعت میں، سنت میں، حدیث میں کتنی ہدایتیں ہیں کہ جو رشتہ قائم ہوا ہے وہ باقی رہے، کیونکہ یہ رشتہ اگر ٹوٹتا ہے تو صرف میاں بیوی جدا نہیں ہوتے، ان دونوں سے متعلق جو خاندان ہوتے ہیں، کتنے افراد ہوتے ہیں جن کی زندگیوں پر اس کا اثر پڑتا ہے، خاص طور سے ان کی اولاد جو ہوتی ہے اس کے اوپر کتنا برا اثر پڑتا ہے، زندگیاں تباہ ہوتی ہیں۔ اس لیے شریعت نکاح کے رشتے کو تقدس عطا کرتی ہے، اس کو مضبوط بنانے کی ہدایات دیتی ہے، اور یہ کہتی ہے کہ رشتہ 4 بنیادوں پر ہوتا ہے۔ لوگ کرتے ہیں، کوئی حسب نسب دیکھتا ہے، کوئی مال و دولت دیکھتا ہے، کوئی حسن و جمال دیکھتا ہے، تم دینداری دیکھ کر رشتہ کرو، دینداری دیکھ کر رشتہ کرو گے، لڑکا دیندار، لڑکی دیندار، شوہر بیوی کے حقوق سے واقف اور بیوی شوہر کے حقوق سے واقف، شوہر کا کیا مقام ہونا چاہیے بیوی کی نگاہ میں بیوی واقف، اور بیوی کے کیا حقوق شوہر کے اوپر ہیں بیوی واقف، شوہر واقف۔ حقوق کی رعایت کرتے ہوئے زندگی گزاریں گے تو اس تعلق میں خوشگواری پیدا ہوگی اور یہ گھر جنت کا نمونہ بنے گا۔ لیکن جو چیز دیکھنی چاہیے تھی عام طور سے ہم وہ نہیں دیکھتے، مال و دولت دیکھتے ہیں، خاندان دیکھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ حسن و جمال دیکھتے ہیں اور طرح طرح کے بات دیکھتے ہیں، دینداری نہیں دیکھتے۔ حقوق سے اگر واقفیت ہوگی تو گھر گھر کے جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا صرف نماز کے لیے ہے؟ آپ کے گھر کی کوئی زندگی نہیں ہے؟ آپ حضرت عائشہ کے ساتھ کیسے رہتے تھے، حضرت حفصہ کے ساتھ کیسے رہتے تھے، زینب کے ساتھ کیسے رہتے تھے؟ کیا وہ زندگی آپ کے سامنے نہیں ہے؟ اس کو تو پڑھو، اس کو تو برتو۔ طلاق تو بالکل آخری درجے کی چیز ہے، جب بالکل نباہ کی کوئی صورت نہ رہ جائے۔ دال میں نمک زیادہ ہو گیا طلاق، کپڑے دھوئے ہوئے وقت پر پرہیز کیے ہوئے نہیں ملے طلاق، ماں نے شکایت کر دی بیوی کو طلاق، بہن نے شکایت کر دی بیوی کو طلاق، یہ کیا تماشا ہے؟ ہر ایک کا حق ہے، ہر ایک کا حق ہے، بیوی کا بھی حق ہے اور شوہر کا بیوی کے اوپر بھی حق ہے۔ لیکن طلاق اتنا آسان بنا لیا گیا ہے، اور طلاق بھی جب دے گا تو ایک نہیں، ایک سانس میں جتنی بول سکتا ہے اتنی دے گا، اور بعد میں کیا ہوتا ہے؟ ارے مفتی صاحب یہ غلطی ہو گئی، وہ غلطی ہو گئی، غصے میں تھا۔ ارے بھائی طلاق غصے میں ہی ہوتی ہے،
کیا کوئی یہ کہتا ہے کہ بازار سے جا کر کے بیوی کے لیے تحفے تحائف خرید کر لایا ہے اور مٹھائی اور حلوہ لایا ہے اور کہتا ہے کہ یہ لے میں تیرے لیے کپڑے لایا ہوں، زیورات لایا ہوں اور یہ مٹھائی کا ڈبہ لایا ہوں اور خوشی کا موقع ہے میں تجھ کو طلاق دیتا ہوں؟ اس طرح ہوتی ہے کوئی طلاق؟ غصے ہی میں ہوتی ہے۔ وہ آخری درجے کی چیز ہے۔ ہم نے ہی موقع فراہم کیا ہے، ہم ہی حکومتوں کو مواقع فراہم کرتے ہیں۔ ابھی ایک پولیس والے نے داڑھی رکھی، واقعہ ہے، پولیس والے نے داڑھی رکھی، اس کو نوٹس آیا ملازمت میں رہنا ہے تو داڑھی نکالنی ہوگی۔ اس نے عدالت کی طرف رجوع کیا، مقدمہ چلا، جمعیت علماء نے اس کی پیروی کی، جہاں تک ہو سکتا تھا کیا، لیکن فیصلہ اس بیچارے کے خلاف آیا اور جج نے جو بات کہی وہ میرے اور آپ کے منہ پر تماچا ہے۔ اس میں یہ کہا گیا تھا، نظیر پیش کی گئی تھی کہ ایک سکھ وہ کسی بھی محکمے میں رہتا ہے، اس کی داڑھی پر کوئی اعتراض نہیں ہوتا۔ آخر اسی پولیس محکمے میں سکھ بھی ہے، داڑھی کے ساتھ ہے، میری داڑھی پر کیوں اعتراض ہے؟ جج نے جانتے ہو اپنے فیصلے میں کیا لکھا؟ سکھوں کے یہاں ان کے دھرم میں داڑھی رکھنا ضروری ہے، مسلمانوں کے مذہب اور دین میں داڑھی رکھنا ضروری نہیں ہے۔ اور دلیل کیا دی؟ سکھ جہاں رہتا ہے، جس ملک میں رہتا ہے، جس معاشرے اور ماحول میں رہتا ہے، اس کے چہرے پر داڑھی ہوتی ہے۔ وزیر اعظم ہے تو داڑھی کے ساتھ ہے، صدر جمہوریہ ہے تو داڑھی کے ساتھ ہے۔ لیکن مسلمان کے لیے داڑھی رکھنا اگر ضروری ہوتا تو ان کی اکثریت بغیر داڑھی کے نہ ہوتی۔ اس فیصلے کی بنیاد کون بنا؟ ہم اور آپ بنے، ہم اور آپ بنے۔ داڑھی پر پابندی جو لگائی گئی اس کو سند اور دلیل کس نے فراہم کی؟ قرآن سے ملی، حدیث سے ملی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ فرماتے ہیں، امرنی ربی باعفاء لحیتی وقص شاربی، میرے پروردگار نے تو مجھے حکم دیا ہے کہ میں داڑھی لٹکاؤں، چہرے پر چپکاؤں نہیں، داڑھی لٹکاؤں، مونچھیں پست کراؤں۔ اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہماری اس بے عملی نے عدالت کو یہ موقع فراہم کیا کہ وہ داڑھی پر پابندی کی حمایت کرے۔ تو ہمارے اعمال کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ ہمیں اپنی زندگیوں میں تبدیلی لانی ہوگی اور جمنا ہوگا اور بتانا ہوگا کہ ہم ہر حال میں اپنے دین پر قائم رہیں گے۔ دنیا کی کوئی طاقت ہمیں اپنے دین سے ہٹا نہیں سکے گی۔ حکومت کوشش کرتی رہے، ابھی اور کتنی کوششیں کرے گی، کیسے حالات پیدا ہوں گے۔ میرے دوستو، ایک بات کا ہمیشہ خیال رکھنا، بہکانے والے آپ کے پاس آئیں گے۔ ایسے موقع پر جذبات میں بڑا ابال ہوتا ہے اور ہمارے جذبات کا استحصال کرنے والے بھی ہوتے ہیں۔ اللہ نے اس ملک میں ہر زمانے میں ہمیں جو اکابر دیے ہیں، جو علماء دیے ہیں، جو اولیاء اللہ دیے ہیں، اسلام کی 2-3 صدیوں کی جو یہ ابھی پیچھے کی 2-3 صدیاں ہیں، ہندوستان اس معاملے میں جتنا خوش قسمت ہے، دنیا کا کوئی اور ملک اتنا خوش قسمت نہیں ہے۔ ہمیں اللہ نے جیسے ہستیاں عطا فرمائی ہیں، مسلم پرسنل لا بورڈ اس وقت ہمارے سامنے ایک نمائندہ حیثیت سے ہے، اس کی طرف سے جو ہدایات اور رہنمائی ہمارے سامنے آئے اسی کے مطابق عمل کریں، ورنہ بہت سی جگہوں پر چھوٹی چھوٹی کمیٹیاں کھڑی ہو جاتی ہیں، ہم احتجاج کریں گے، ہم جلوس نکالیں گے، پھر احتجاج ہوتا ہے، جلوس ہوتا ہے، اس میں گڑبڑ ہوتی ہے، گولیاں چلتی ہیں، اور پھر فتنہ پروروں کا جو منصوبہ ہوتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے۔ یاد رکھیے، ہر ملک میں اقلیت کو اپنے جذبات کو اپنے کنٹرول میں رکھ کر کے ہی کام کرنا ہوتا ہے اگر وہ کامیابی چاہتی ہے۔ ہمیں یہ فیصلہ لینا ہے
کہ ہم اپنے دین پر ثابت قدم رہیں گے، اور وہی نعرہ ہمارے دل و دماغ میں رہے گا، اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، کیا میرے جیتے جی دین میں نقصان ہوگا؟ ایسا نہیں ہوگا۔ ہماری زندگیاں دین کے سانچے میں ڈھلیں گی، ہمارے معاشرے میں اسلام اور اسلامی تعلیمات کا نور ہوگا، سیرت نبوی کا نور ہماری زندگیوں میں ہوگا، ہمارے گھروں میں ہوگا، ہمارے معاشرے میں ہوگا۔ اور جب عمل میں کوئی چیز آتی ہے تو اس کو مٹانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ عمل میں جو چیز نہیں ہوتی اس کو تو مٹا سکتے ہیں لوگ، لیکن جب کوئی چیز عمل میں آ جائے تو عمل میں آ جانے والی چیز محفوظ ہو جاتی ہے۔ اس لیے میرے دوستو، جو کچھ اس وقت کہا گیا وہ اللہ نے دل میں بات ڈالی، اور جو کچھ کہا گیا اللہ مجھے بھی اور آپ تمام حضرات کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔